اپنے عقیدے پہ رہیں گے, کسی پہ دھونس و دھاندلی نہیں کریں گے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مذہب ہمیں محبت سکھاتا ہے, امن سکھاتا ہے شکیل قادری صاحب, لیکن پاکستان کی صورتحال کی وجہ سے اسلام, یا کہہ لیجیے افغانستان, پاکستان, عراق, یہاں کی صورتحال کی وجہ سے اسلام کا ایک عجیب شکل ساری دنیا میں بنا کے پیش کی گئی ہے, ایک عجیب صورت بنا کے پیش کی گئی ہے. کیا اس کا حل ہے اس مسئلے کا؟ اصل میں یہ تو بات اس طرح سے ہے کہ یقیناً پہلے انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی, اس کے بعد پھر مسلمان آئے اور مسلمانوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کی. تو انگریز تو جو ہے وہ یہودی نصارہ جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم واپسی حکومت اپنے پاس لیں, ہم پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہونی چاہیے, اور وہ جگہ جگہ یہ ایجیٹیشن پیدا کرتے ہیں, اور وہ اپنے پے رول پر, اور یہ آج سے نہیں شروع سے چلایا ہے کہ وہ ان کی تنخواہوں پر لوگ کام کرتے رہیں. آج بھی ان کی تنخواہ خور جو یہاں کام کر رہے ہیں, اور وہ صرف پاکستان میں نہیں, عراق میں ہو, ایران میں ہو, جہاں بھی ہو, ان یہود و نصارہ کے ایجنٹ موجود ہیں. اور وہ اب دیکھ لیں افغانستان کے اندر, وہاں افغانستان کے اندر لوگ بولا کرتے تھے کہ امریکہ آ جائے ہم جانے نہیں دیں گے, یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. کیا ہوا؟ مثلا اتنے لوگ مارے گئے, معصوم شہری مارے گئے, اتنے سارے معاملات ہو گئے. آج بھی وہیں کے وہیں سارے معاملات ہیں. صرف ہوا یہ کہ امریکہ بہادر جو تھا وہ پہلے وہاں بیٹھا ہوتا تھا, آج وہ ہمارے ملک کی سرحدوں پر آ کر بیٹھ گیا. تو یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, تو بین الاقوامی مسئلہ ہے کہ جس کو بولتے ہیں آئل کی لڑائی ہے, آئل کی وار ہے. تو اس کے اب چائنا جیسے سپر پاور کے لیے اٹھ رہا ہے, تو چائنا کو روکنے کے لیے اس کو تو یقیناً چائنا کے دروازے پر بیٹھنا ہے, اور وہ بیٹھ گیا پاکستان کے اندر آ کے, پاکستان کی سرحدوں پہ جو بیٹھ گیا. تو یہ پاکستانی لوگوں کے معاملات نہیں ہے, یا پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, یہ بین الاقوامی معاملہ ہے. اور بین الاقوامی جہاں تک آپ نے بات کی, تو یقیناً بین الاقوامی حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ یہود و نصارہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم رہے. وہ تو چاہیں گے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور ہم اپنی حکومت قائم کریں, اور اسی کے سلسلے میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اب صرف اس میں دیکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ان کا جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں, ان کا کیا لالچ ہے, وہ کس وجہ سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کو ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ان کے کیا ایسے ان کے بینیفٹس ہیں جو یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. رشید گوڈیل صاحب, آپ یہ فرما دیجئے کہ ہم ہر سال 2 قدم پیچھے جا رہے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا, یعنی ہم ساری دنیا آگے کی طرف سفر کر رہی ہے, ہم پیچھے کی طرف سفر کر رہے ہیں. آج سے 10 سال پہلے جو صورتحال ہوتی تھی رمضان میں یا 12 ربیع الاول کے موقع پر, وہ آج نہیں ہے. آج سے, اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیے, 20 سال پہلے جو صورتحال تھی وہ 10 سال پہلے نہیں تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور مطلب میں پھر بار بار اسی بات پہ زور دے رہا ہوں کہ ہم اس صورتحال کو بدلیں گے کیسے, یا پھر ہم اگلے 10 سال میں کسی بھی صورتحال کے لیے تیار نہیں کہ اب ممکن نہیں ہے ہمارا جینا, یا ان لوگوں کا جینا کہ جو کسی ایک خاص طاقتور گروپ سے زیادہ کم قوت رکھتے ہیں. دیکھیں, اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے جو بات آپ کہہ رہے ہو اس کے لیے آپ کو 62 سالہ تاریخ دیکھنی ہوگی, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر حکومت ہی انہوں نے کی ہے جو فیڈرل لارڈ تھے یا فیڈرل لارڈ کے نمائندے تھے. انہوں نے ایک پروگرام میں پلان کے تحت آپ کو مجھ سے لڑا, مجھ کو ان سے لڑا, ان کو ان سے لڑا ہے تاکہ ان کے مقاصد پورے ہوں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا, قائد طریقہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات سے, اپنی پارٹیوں سے 12 طرح کے ملک کا سوچو. دنیا میں ملک کے مفاد پہ کوئی بھی بات قبول نہیں ہوتی, اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک مسلک کو کوئی اور فیڈ کرتا ہے تو ایک کا دماغ کوئی اور بناتا ہے. ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کی بھلائی کس میں ہے, ہمارے عوام کی بھلائی کس میں ہے, اور رواداری تو تعلیم سے آئے گی. اور تعلیم انشاءاللہ العزیز اس قوم میں اور اس نوجوان نسل میں اتنی ہے کہ وہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمیں لڑانے والا کون ہے. مل بیٹھ کے بیٹھو, اور آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مسلک, اپنا مسلک نہ چھوڑو, کس نے مسلک کو نہ چھیڑو. یہ تو ہم تو شروع دن سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ پیغام حق پرستی جو ہم نے کراچی سے شروع کیا تھا, آج ملک کے گوشے گوشے پھیل رہا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ آپ رواداری رکھیں. میں اپنا کوشچن پھر وہیں سے شروع کر رہا ہوں, تیسری چوتھی دفعہ شاید, کہ چلیے آپ تو کر رہے ہیں نا, آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے اس کو کیسے بدلیں گے سر؟ مائنڈ سیٹ تو دیکھیں, وہ ایک بچہ کہ جس کے دماغ میں بقول ان کے اور سارے علماء کے کہ ان کو ٹھوس دیا گیا ہے, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا بھی یہی تجزیہ ہے کہ ان کے دماغوں میں ٹھوس دیا گیا ہے کہ آپ نے جنت آپ کو مل جائے گی, آپ یہ پھٹ جاؤ جا کے وہاں, یہ بم باندھ لو اپنے. اب اس مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلے؟ دیکھیں, اس معاملے میں تو علماء دین جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. وہ جمعے کے خطبات میں یا جہاں جہاں یہ وارداتیں ہوتی ہیں, جیسے دہشت گردی پہ پچھلے دنوں ایک علماء کانفرنس ہوئی تھی, انہوں نے دہشت گردی کنڈیم کیا تھا کہ بھائی سوسائڈ اٹیک جو کنڈیم کیا تھا,
تو ہماری مساجد کے خطبوں میں وہ نہ بیان کیا جائے کہ بھائی تم پھٹو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کسی کو مارو گے تو جنت میں جاؤ گے، یا کسی مسلک کو مارو گے تو جنت میں جاؤ گے. تو ان جمعے کے خطبات میں علماء دین جو صحیح راہ پہ ہیں اور صحیح محبت اور فہم سے چلتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خطبات میں وہ چیز بیان کرے کہ لڑائی جھگڑے سے کوئی حاصل نہیں ہے، تم نہ کسی کو ختم کر سکتے ہو نہ تمہیں کوئی ختم کر سکتا ہے. آؤ محبت سے مل جل کے اس پاکستان کو بنائیں، تم اپنی تعلیمات پہ رہو، میں اپنی تعلیمات پہ رہوں. تو یہ اب ان کا آپ کے خیال میں علماء یہ کام کریں گے؟ میں آپ سے یہ سوال کروں گا، لیکن پہلے میں ناروال سے ہمارے نمائندے ہیں قیصر شاہ، ان سے پوچھ لوں کیا صورتحال ہے. جی قیصر شاہ، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دس شو. یہ بتاتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ مائنڈ سیٹ کو کیسے ہم چینج کریں گے، انہوں نے کہا کہ علماء اس میں اپنا کردار ادا کریں. آپ اس سے متفق ہیں کہ یا آپ کے پاس کوئی دوسرا فارمولہ ہے کہ مائنڈ سیٹ اب بدل بالکل یہ بات رشید بھائی کی صحیح ہے کہ ابھی جو کانفرنسز ہوئی ہیں جو اپنا رحمان ملک صاحب نے کی ہیں، تو اس میں تقریباً تمام مکتبہ فکر نے یہی کہا کہ جو خودکش بمبار ہیں یا خودکش دھماکے ہیں وہ حرام ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ خاص مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں، اور اسی مکتبہ فکر کے لوگ اگر وہ مائنڈ سیٹ چینج کریں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا وہ کرتے ہیں حکومت کے کہنے پر، حکومت کے دباؤ پر وہ بیانات دیتے ضرور ہیں، لیکن آخر میں وہ یہ جملہ کہہ کر سارے کرے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں کہ یہ ری ایکشن میں ہو رہا ہے. جب تک یہ بات وہ کہتے رہیں گے کہ ری ایکشن میں ہو رہا ہے تو کبھی بھی ان کا مائنڈ سیٹ کبھی صحیح نہیں ہوگا. اگر وہ بالکل فیئر بات کرنے لگے کہ یہ غلط ہے، حرام ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو یقیناً علماء اکرام کی طرف ہی دیکھ کر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر ہی اپنا ذہن بناتے ہیں یا اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اسلام کی باتیں علماء اکرام سے ہی پتہ چلتی ہیں. تو وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ری ایکشن میں ہو رہا ہے تو وہ ساری بات ان کی پانی پھر جاتا ہے اس بات کے اوپر جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ علماء اکرام جو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ صرف یہ بات کریں کہ یہ غلط ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس میں جو بھی خودکش بمبار ہوگا وہ جو اس طرح سے مارا جائے گا، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی، بے گناہ لوگوں کو مارے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں جائے گا اور وہ ایک حرام کام کر رہا ہے. تو یقیناً جو لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں یا جن کا مائنڈ سیٹ اس طرح سیٹ ہو گیا ہے تو وہ چینج ہوگا، یقیناً کنورٹ ہوگا. کیونکہ وہ ان علماء اکرام پر یقیناً جو جس مکتبہ فکر کا وہ اپنے علماء اکرام پر اندھا اعتماد کرتا ہے، مکمل ان پہ یقین رکھتا ہے کہ جو علماء اکرام کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا، بار بار اس بات پر میں زور دوں گا کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ری ایکشن میں ہو رہا ہے تو وہ پھر مائنڈ سیٹ آپ ان کا کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. رشید گوڈیل صاحب، پہلے آپریشن ہوا سوات میں، پھر ہوا وزیرستان میں، اب غالباً اورکزئی ایجنسی میں یہ آپریشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ اطلاعات ہیں کہ یہ آپریشن وہاں کی سطح پر تو کامیاب ہے لیکن وہ وہاں سے نکل کر اب دوسرے علاقوں میں پھیل رہے ہیں، خاص طور سے پشاور کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے یعنی طاقت کے زور پر ہم لڑ سکتے ہیں ان سے، یا ان سے ہم ٹاکس کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بات چیت تو آپ اس سے کرو گے جو پاکستان کو مانتا ہو، پاکستان کے عوام کا حق مانتا ہو، پاکستان کے عوام کا جینا مرنا مانتا ہو. جو بربریت پھیلا رہا ہو، جو پاکستان عوام کو مار رہا ہو، پولیس کو مار رہا ہو، فوج کو مار رہا ہو، اس کے لیے نرم گوشہ کب آئے گا؟ اس کے لیے تو پاکستان کم فرسٹ، دنیا میں اپنا اپنا ملک پہلے ہوتا ہے، بعد کی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. ہمارے ملک کی اگر ریٹ کو چیلنج کیا جائے تو کیا پھولوں کے ہار تو نہیں پیش کیے جائیں گے؟ ان کو پھر ریاست اپنے حساب سے چیک کرے گی. اور ملٹری نے آپریشن سوات میں کامیاب آپریشن کیا، آج وہاں کے لوگ سکون کی سانس لے رہے ہیں. اگر وہ دوسرے علاقوں میں بھی ہیں تو الٹیمیٹ آپشن یہ، کیونکہ وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان عوام کا جینا ماننا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ادھر کا اگر مکتبہ فکر میں آ جاؤ گے، ادھر کی سوچ میں آ جاؤ گے، جہادی سوچ میں آ جاؤ گے تو تم بچتے ہو، باقی تم سب قصوروار ہو. پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پہ دکھایا گیا تھا، ایک دہشت گرد پکڑا گیا، اس نے بولا ہم تو مانتے ہی نہیں، پاکستانی جو مر رہا ہے وہ قصوروار مر رہا ہے. جب ان کی سوچ کا معیار ہو تو اس سے آپ پھولوں کا ہار تو نہیں پیش کرو گے. باقاعدہ پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے گا، پاکستان کی فوج کا عوام کو مارا جائے گا، تو پاکستانی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے. پاکستان فوج نے شاندار کارنامہ انجام دیا سوات میں، اور انشاءاللہ عزیز جو بھی ہیں وہاں پہ اس پہ بھی کارروائی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ رزلٹ اچھے ہی آئیں گے. ہمیں امید رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا بھی چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ مرید کے سے نمائندے ہیں فاروق اسلام
فاروق اسلام سے ہم پوچھ لیتے ہیں وہاں کیا صورتحال رہی دن بھر. فاروق اسلام صاحب